السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، عالمی سفارتکاری کے افق پر اس وقت پاکستان ایک ایسے کلیدی کردار میں ڈھل چکا ہے جس کی بازگشت تہران سے واشنگٹن تک سنائی دے رہی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والے تاریخی مذاکرات کا پہلا دور اگرچہ کسی حتمی نتیجے کے بغیر ختم ہوا، مگر دوسرے دور کو فیصلہ کن بنانے کے لیے پاکستان کی کوششیں اس وقت عروج پر ہیں۔ ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے بعد قطر کی قیادت کو اعتماد میں لے رہے ہیں، تو دوسری جانب فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کلیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ مستقبل کا نقشہ مرتب کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹس یہ اشارہ دے رہی ہیں کہ پاکستان کی یہ سفارتی پیش قدمی اب واشنگٹن کی دہلیز تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس پہلے ہی پاکستان کی ثالثی کی تعریف کر چکے ہیں، اور اب وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے تمام تر چہمگوئیوں کو ختم کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ مذاکرات کا اگلا دور ایک بار پھر اسلام آباد میں ہی ہوگا۔ Talks be in Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. With the same, I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. ناظرین، ترجمان وائٹ ہاؤس کے بیان کے ساتھ ہی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سیکیورٹی اور سفارتی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی یہ خاموش سفارتکاری امریکہ اور ایران کے درمیان دہائیوں پر محیط خلیج کو ختم کر سکے گی؟ اور سب سے اہم بات، کیا اسلام آباد کی یہ میزبانی دنیا کو کسی حتمی اور تاریخی معاہدے کی خوشخبری دے پائے گی؟ اسی اہم موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار اعزاز چودھری صاحب۔ چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ چودھری صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ پاکستان کے ذریعے ہو رہا ہے، کیا کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ جنگ آگے نہیں بڑھے گی؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم ان کو دوبارہ آتا ہوا دیکھ رہے ہیں میز پر۔ اور جب یہ پچھلی مرتبہ جب پہلے راؤنڈ میں جب یہ یہاں سے چلے گئے تھے تو کافی لوگوں کو مایوسی ہوئی تھی کہ اتنا قریب آ کے تو یہ انہوں نے کیوں ختم کی۔ تو پتہ چلا کہ یہ کافی پہلے ہی پہنچ گئے تھے، جس طرح ایران کے وزیر خارجہ نے بتایا۔ تو اب لگتا تو یہ ہے کہ جو دو چیزیں ہیں ان میں سے جو پہلی والی چیز ہے نیوکلیئر کے اوپر، تو اب شاید زیادہ فرق نہیں رہ گیا۔ ایران میرے خیال میں کافی حد تک یہ مان گیا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اپنا انریچمنٹ پروسیس کو بھی فریز کر دیتے ہیں۔ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کون سی فگر پہ ان کا سیٹلمنٹ ہوا ہے۔ 5 سال سے 20 سال کے درمیان سن رہے ہیں کہ 5 سال ہے، 10 سال ہے، 15 سال ہے۔ ابھی کوئی میرے پاس تو معلومات نہیں ہے، تو آپ کے پاس ہوگی، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر ہے اسٹریٹ آف ہرمز پہ بھی، میرے خیال میں اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر کوئی ایران کی طرف سے شاید یہ ضرور کہا جائے گا کہ جی الٹیمیٹلی ہم نے کوئی اس کی ارینجمنٹ کرنی ہے۔ اب امریکہ کی طرف سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ابھی بھی اتنی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی، ان کے جو سیکرٹری آف وار ہیں پیٹ ہیگسیتھ نے، اور ساتھ میں ان کے 2 ملٹری آفیسر بھی تھے، چیئرمین جوائنٹ چیف بھی تھے اور ایڈمرلز بھی تھے۔ تو وہ تو ایک قسم کی یہی دھمکی لگا رہے ہیں کہ جیسے ہم ایک بلاکیڈ جو ہے وہ ہم نافذ کریں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر تو اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر آپ ان کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں دباؤ کے ذریعے، تو یہ تو میرے خیال میں فی الحال تو شاید ایران مان لے گا، تو کل کو بعد میں پھر وہ نہ مانے تو کیا ہوگا۔ اس لیے میرے خیال میں کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ کرنی پڑے گی، کوئی ایگریمنٹ کرنا پڑے گا ان کو آپس میں کہ ہم اس کی جو کیا رجیم ہوگی جس کے تحت۔ اور ایران تو چاہ رہا ہے کہ وہ عمان کے ساتھ مل کر کوئی رجیم طے کرے، لیکن فی الحال میرا خیال میں ایرانی اس کو کھولنے پر آمادہ ہو جائیں گے اگر امریکی باقی جو ساری جزیات طے کر دیتے ہیں، یعنی سینکشنز جو ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں، ان کے ایسیٹس انفریز کر دیتے ہیں۔ اگر تو یہ باتیں ہوتی ہیں تو میرے خیال میں یقیناً ایک بڑا زبردست سمجھوتا جو ہے وہ آ جائے گا۔ ویسے ہم تو یہ بھی سن رہے ہیں کہ اگر یہ پیس سیٹلمنٹ ہے تو جس طرح امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے کہ کمپریہنسو پیس سیٹلمنٹ ہونی چاہیے، تو اس میں تو یقیناً یہ اکنامک سینکشنز اور ایسیٹس انفریز کرنے کی بات ہوگی۔ جو وار
جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو سامان یعنی جو اتنا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ، وہ میرے خیال میں اس کے لیے پھر اگر امریکہ ان کو کوئی کنسیشنز دیتا ہے تو اس سے وہ ریکنسٹرکشن کر سکتے ہیں، ورنہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا کہ وہ پھر اسٹریٹ آف ہرمز پہ کوئی نہ کوئی ٹول لگائیں یا ٹیکس لگائیں۔ تو حتمی خبر تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ دونوں سائڈز تیار ہو رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ کر لیں گے۔ جوائے صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے مذاکرات کے پہلے دور کے بعد کافی یہ باتیں سامنے آ چکی ہیں حتمی معاہدے کے لیے ایران امریکہ کی آپ کی نظر میں کون سی باتیں مان سکتا ہے اور امریکہ ایران کو اس وقت کیا دے سکتا ہے؟ مجھے تو کافی امید ہے جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یقیناً اب کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی پارٹی اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ یہ جنگ جاری رہے، کیونکہ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو امریکہ کے اندر تو بہت زیادہ اس بات کے اوپر اب یعنی ایک احساس جو ہے پھیل گیا ہے کہ یہ ہماری تو جنگ ہی نہیں تھی، یہ تو اسرائیل کی جنگ ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے لوگ فارمر سیکرٹری آف اسٹیٹ جو تھے جان کیری کہہ دیں، ہلری کلنٹن کہہ دیں کہ جناب یہ جنگ ہماری نہیں تھی اور یہ اسرائیل کی ان باتوں میں آ گئے ہیں، تو اس کے بعد تو یقیناً امریکہ کے عوام یہی سوچ رہے ہوں گے۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر تو اس جنگ کا جاری رہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ کی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو پارٹی ہے وہ یہ الیکشن ہار جائے گی مڈ ٹرم کا، اور جس کے بعد آگے بہت سارے مسائل ان کے لیے بڑھ جائیں گے۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کا بھی بہت نقصان ہوا ہے، اور اس وجہ سے ایرانی تو یقیناً چاہیں گے کہ ان کو بھی کوئی تھوڑا سا سکھ کا سانس ملے۔ تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ دونوں پارٹیز چاہ رہی ہیں تو تبھی یہ آ رہے ہیں قریب ایک دوسرے کے اور دوبارہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہی دوبارہ یہ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ گویا پاکستان کا جو ایک سٹیچر ہے کہ یہ امن کرانے والوں میں سے ہے، وہ زیادہ مضبوط ہوگا۔ جوائے صاحب دوسری جگہ پہ آبنہ ہرمز کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یورپی ممالک کی جانب سے ایک اتحاد جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر فی الحال تو خبریں یہ ہیں کہ شاید امریکہ کو شامل نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ کوئی براڈر فریم ورک ترتیب دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یورپ والوں نے تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ ہم امریکہ کے اس بلاکیڈ آف دی بلاکیڈ کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اب بار بار یہ اشارے آ رہے ہیں یورپ سے کہ وہ اپنا دفاع بھی خود کرنا چاہتے ہیں، اپنی خارجہ پالیسی کو اور آزادانہ طریقے سے چلانا چاہتے ہیں، اب وہ ان کے تابع نہیں رہنا چاہتے ہیں امریکہ کے۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں وہ اپنی ایک جداگانہ تشخص برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب یہ چاہیں گے کہ جیسے ہی جنگ رکتی ہے تو وہ ایک خاص رجیم کے تحت ڈائریکٹلی ڈیل کریں اب ایران کے ساتھ، کیونکہ کافی بزنس جو ہے وہ پھیلنا ہے جنگ کے فوراً بعد۔ اور ساتھ ہی یورپی یہ بالکل نہیں چاہتے ہیں کہ یہ اب نئے ہرمز جو ہے وہ بند ہو کسی لحاظ سے بھی، تو لیکن ان کے پاس کوئی ایسی فورس تو ہے نہیں جس کے تحت وہ ایران کو مجبور کریں، یہ سوائے اس کے کہ بھئی وہ ایک گروپ بنا کے بہت سارے ملکوں کا یہ تاثر دیں ان کو کہ دیکھیں آپ اگر نہیں کریں گے تو اتنے ملک آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو ایران میرے خیال میں ایک اخلاقی دباؤ تو بے شک یورپ کا ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو بات چیت جو ہوگی وہ بہرحال امریکہ اور ایران کے درمیان ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ کسی نہ کسی بات پہ، اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے پہ امریکہ اور ایران کے درمیان سمجھوتا ہو جائے گا۔ جوائے صاحب آپ سابق سفیر رہ چکے ہیں، یہ بتائیے گا کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کو سمجھتے ہوئے پاکستان اور امریکہ کے کانٹیکس میں بات کروں گا، اس سارے عمل کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں مزید گرم جوشی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں منصور صاحب، جو تعلقات پاکستان اور امریکہ کے مئی 2025 کے بعد سے بہتر ہوئے ہیں، اس کی بنیاد یہ تھی کہ امریکہ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ وہ ملک ہے جو اپنا دفاع کرنا جانتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بڑی اصولی قسم کی سفارت کاری کر رہا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے باوجود اس کے کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ہم نے امریکہ کے ایران پہ جارحیت کی مخالفت کی، ایران کی خلیجی ریاستوں پہ جارحیت کی مخالفت کی، ان کی مذمت کی، اس کے باوجود ان کو اس بات کا اطمینان ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امن کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہے، وہ پاکستان بالکل جنگ میں بڑھاوا نہیں دے رہا۔ اور میرے خیال میں اس جنگ کے خاتمے کے بعد اور معاہدے کے بعد بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بنیاد یہی رہے گی۔ پاکستان کو پتہ ہے کہ ہمارے چین کے ساتھ بہت گہرے
اور قریبی تعلقات ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارا ماضی میں بہت بڑا تعلق رہا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دم سے وہ تعلق سارا چھوڑ دیں۔ اور اب جبکہ رشتہ جو ہے وہ زیادہ باہمی احترام کا رشتہ ہے، دیکھیں نا جس طریقے سے پاکستان کی قیادت کی امریکی قیادت تعریف کرتی آ رہی ہے، وہ اس کے بعد تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اب ان کی آنکھوں میں ہمارے لیے ایک عزت ہے، اور ہمارا جو کردار ہے خطے میں استحکام لانے والا کردار، نیٹ سٹیبلٹی پرووائڈر جسے کہتے ہیں، اس کا امریکہ بھی اب معترف ہو چکا ہے۔ تو چنانچہ مجھے تو بڑی امید ہے کہ امریکہ یہ تعلقات اچھے رکھے گا، بلکہ کوشش کرے گا کہ ان کے سرمایہ کار آئیں اور پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں۔ بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب۔ اعزاز چودھری صاحب سابق سفارتکار ہمارے ساتھ موجود تھے، موجودہ صورتحال کے اوپر آپ نے ان کا تبصرہ سنا۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد کچھ ملکی سیاست کا بھی ذکر کریں گے۔ وہاں پہ بھی گولہ باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن یہ جنگ اندرونی جنگ ہے، خانہ جنگی ہے جو ایک سیاسی جماعت کے اندر شروع ہوئی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ ناظرین سیاست کے بازار میں جب وعدوں کی دکانیں سجائی جاتی ہیں تو سیاستدان روشنیوں کا سیلاب لانے کے دعوے کرتے ہیں۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے کا دعویٰ ہو، 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کے سہانے خواب ہوں، یا پھر 200 سے 300 یونٹ بجلی فری دینے کے بیانات، یہ وہ سنہرے جال ہیں جس کے ذریعے اقتدار کی منڈی میں عوام کے ووٹوں کی بولی لگائی جاتی ہے، مگر اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہی ان دعووں کی جگہ ایک ایسی بے بسی لے لیتی ہے جو حکومتی بے حسی بھی ہے اور اعتراف شکست بھی۔ اپریل کی آمد کے ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ کے شروع ہونے والے حالیہ بحران کے تناظر میں آج وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا یہ بیان سامنے آیا کہ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے، ایک ایسا جملہ جو وضاحت سے زیادہ سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اگر عوام کو کوئی تکالیف ہماری بجلی پرووائیڈ نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اس کا باقاعدہ آپ کے سامنے جواب دہ ہوں، ایک تو معذرت بھی کریں، لیکن یہ معذرت ہمارے حالات جو ایسے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جب گیس نہیں ہوتی تو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اور ایندھن نہیں ہے۔ ہمارا تقریباً شارٹ فال جو ہے 3000 اور 3500 میگا واٹ کے بیچ میں کل رات کو ہماری مانگ ہماری پروڈکشن کی کیپیسٹی سے زیادہ تھی۔ جیسے ہی یہ گیس کی سپلائی آنا شروع ہو جائے گی، یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ ہم نے انڈسٹری کی بھی لوڈ شیڈنگ کی، کہیں بھی پاکستان کے اندر بجلی ہوگی ہم نے اپنے پاس رکھ کے کیا کرنی ہے؟ بجلی کی لوڈ شیڈنگ گیس نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی، یہ وہ مجبوریاں ہیں۔ ایران US وار ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ ناظرین 45,000 میگا واٹ کیپیسٹی، 21,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ، پھر بھی 3,000 سے زائد کا شارٹ فال، یہ سب حکومت کی بدنظامی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر ایک لمحے کے لیے گیس کی قلت والی حکومتی دلیل مان بھی لی جائے تو کیا بجلی کا پورا نظام ایک ہی ذریعے پر اس قدر منحصر ہے کہ وہاں معمولی رکاوٹ بھی پورے ڈھانچے کو مفلوج کر دیتی ہے؟ کیا حکومت کی کرائسس مینجمنٹ صرف فائلوں کی حد تک ہی محدود ہے؟ اگر گیس کی قلت ایک عالمی حقیقت ہے تو ڈیمانڈ کے مطابق بجلی نہ فراہم کرنے پر بھی IPPs کو دی جانے والی کیپیسٹی پیمنٹ کی وصولی کیوں کر ایک ناگزیر حقیقت بنی ہوئی ہے؟ کیا ایک عام صارف پر بجلی کے بل میں 13 سے زائد ٹیکسوں کا بوجھ لانا ہی حکومت کا اصل کنٹرول ہے؟ حد تو یہ ہے کہ جب یہی عام صارف حکومتی پالیسیوں سے مایوس ہو کر سولر انرجی کے متبادل سائے تلے پناہ لینا چاہتا ہے تو وہاں بھی حکومت سیل ٹیکس اور نیٹ میٹرنگ کی پالیسی میں تبدیلی جیسی رکاوٹیں کھڑی کر دیتی ہے۔ لگتا ہے کہ بس حکومت کے کنٹرول میں یہی کچھ ہے۔ عام بات یہ ہے کہ جب عوام لوڈ شیڈنگ کی حکومتی پالیسیوں پر تنقید کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں ملک کی بڑی اپوزیشن جماعت عوامی مسائل کے بجائے آپسی اختلافات میں الجھی ہوئی ہے۔ عمران خان کی رہائی کو لے کر علیمہ خان کی پارٹی قیادت پر الزامات کے بعد تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے مستعفی ہونے کی دوبارہ پیشکش کر دی ہے۔ عمران خان کے ووٹ پہ آئے ہیں، عمران خان نے چیئرمین بنایا، عمران خان نے سیکرٹری جنرل بنایا، ان کی رسپانسبلٹی سب سے پہلے بنتی ہے۔ میں ضمانت بیچتا ہوں ہر عہدے پر، کسی عہدے کی کسی کو خواہش نہیں، کم از کم مجھے کوئی خواہش نہیں تھی۔ یہ عہدہ مجھ پر تھوپا گیا ہے، میں نے خان صاحب سے 10 دفعہ کہا تھا کہ میں یہ عہدہ نہیں لینا چاہتا۔ کدھر ہے پولیٹیکل کمیٹی؟ وہ نہیں آ کے بیٹھ سکتی۔ کدھر ہے جو سارے کہتے ہیں PTI کی لیڈرشپ ہے؟ ان کی اپنی سیاسی سمجھ بوجھ جو ہے بہت محدود ہے، اور یہ بات خان صاحب نے کئی بار مجھے کہی کہ کبھی بھی سیاسی فیصلوں میں علیمہ کے تابع نہ ہونا۔ سوائے عہدے داروں کے کسی کو اڈیالہ کے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ 70,000 یہاں عہدے دار کھڑا کر دیں، عمران خان کل باہر آ جائے گا۔ کوئی ایک ایسا موقع نہیں ہے، عمران خان کی کوئی ایک سماعت نہیں ہے جس پہ میں موجود نہ ہوں، کوئی منگل کو اڈیالہ کا دن نہیں ہے جہاں میں موجود نہ ہوں۔ ایک لمحے کے لیے بھی میں یہ عہدہ نہیں رکھنا چاہتا، اور میں اپنا استعفیٰ پھر بھجواؤں گا خان صاحب کو
नाज़रीन, अहम सवाल यह है कि जो अपोजिशन अवामी बहरान के बजाय अपने अंदरूनी इख्तलाफात में उलझी हो और हुकूमत के कहे कि हमारे हालात ऐसे हैं कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, तो फिर इन अंधेरों का जिम्मेदार किसको करार दिया जाए? और जब मुल्क का सियासी निज़ाम अवामी मसाइल से कट कर सिर्फ ज़ाती मफादात और अंदरूनी इंतशार की भेंट जड़ जाए, तो क्या अवाम को भी ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि वाकई हमारे हालात ऐसे हैं कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है? इसी अहम मौजू पर बात करेंगे। 4 सीनियर सहाफ़ी आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नसरुल्लाह मलिक साहब, हमारे साथ मौजूद हैं समीना पाशा साहिबा, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इमरान शफकत साहब, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं राय साकिब साहब। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मलिक साहब, बिजली की जो लोड शेडिंग है, मैं एक्चुअली बहुत से जर्नलिस्ट के ट्वीट्स देख रहा था जिसके अंदर सब ने ही ये कहा कि आप जो कुछ बैरून मुल्क इस वक्त कर रहे हैं, सफारती सतह पे कर रहे हैं, वो सब कुछ अंदरूनी आपके जो हालात हैं उसके अंदर डूब रहा है, अंधेरे में डूब चुका है जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है। देखिए, किसी हद तक बात दुरुस्त है। पहली बात तो ये है कि हमारी सफारती कामयाबियाँ या जो पाकिस्तान ने सफारतकारी की है उसमें कामयाबियों पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। आज कोई सोच भी नहीं सकता था कि ईरान और अमेरिका की जो जंग है उसमें पाकिस्तान एक बड़ा किरदार अदा करेगा, बल्कि कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा नहीं जी पाकिस्तान का कोई इतना बड़ा किरदार नहीं है, पाकिस्तान सालिस नहीं है, पाकिस्तान तो बस पैगाम रसानी कर रहा है। आप देखें ना, वाज़ेह तौर पे वाइट हाउस को भी एक बात कहनी पड़ी कि नहीं, पाकिस्तान ही मेन उसमें उसका किरदार पाकिस्तान का है। सिर्फ पाकिस्तान वाहिद। अच्छा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये जिसका जिक्र आपने भी किया, देखिए मिस मैनेजमेंट मानने में हर्ज क्या है। आपके पास थर्मल से बनने वाली बिजली 55.7 है। आपके पास अगर क्राइसिस है पेट्रोलियम मसनूआत का, अगर आप कहते हैं या आप कहते हैं जी हमारी इस वक्त जो है पैसे नहीं है, तो मान लें कि आपके पास कलेक्शन नहीं है, आपके पास आप पैसे दे नहीं सके, और ये इतना थोड़ा सा शॉर्ट फॉल जो है ये हुकूमत बड़ी आसानी से मैनेज कर सकती थी। अब मिस मैनेजमेंट को आप इस खाते में डाल दें जी कि हम इंटरनेशनली जो है महाज पे बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए ये जो है हालात हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। ये हालात कंट्रोल में आपको पता था नहीं होंगे। जब ईरान अमेरिका जंग जारी है तो आपको इस बात का इल्म है कि आपके पास पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी या आपके पास शॉर्टफॉल हो सकता है। प्लानिंग यही होती है ना कि आप उससे निकलने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। देखा ये अपने पूरा मुल्क के अंदर जो बिजली की सूरत हाल पैदा कर दी है वो बहरहाल लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। गर्मी है और आप लाहौर में बैठे हैं, यहाँ शायद 6 घंटे 8 घंटे है, दूर दराज के इलाकों में तो 12 घंटे 16 घंटे तक लोड शेडिंग है, जहाँ कोई पूछने वाला कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये जो है मिनिस्टर फॉर पावर प्रोडक्शन या मिनिस्टर फॉर पावर, उनके पास कोई जवाब इसका ऐसा है नहीं है कि जी कि जंग की वजह से हम इतने परेशान हैं। गवर्नमेंट बासानी कोयल प्लांट पे जब आप लेकर गए तो आपने किससे पूछा था, किससे मशवरा किया था? जब आप पूरे प्रोडक्शन पे जा रहे थे उस वक्त तो आपसे ये भी सवाल उठाए जा रहे थे इतनी प्रोडक्शन आप कहाँ इसको यूटिलाइज़ करेंगे। तब आपके पास बयानिया था जी कि जनाब सी पैक बन रहा है, यहाँ पे आपके जो है वो कारखाने लगेंगे और बिजली का यूज़ होगा। आज इतनी बिजली आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत शॉर्ट फॉल है वो भी आप मैनेज नहीं कर पा रहे। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को ये बात मानने में कोई हर्ज नहीं है कि उनसे कोताही हो रही है और इसको मैनेज किया जाना चाहिए। समीना साहब, ये जो सफारतकारी के अंदर जो कामयाबी है, आप समझती हैं कि जब लोगों के घर पे लाइट जाएगी और जब वो उस परेशानी का सामना होगा, उनको याद रहेगा कि हाँ जी पाकिस्तान ने सफारती सतह पे क्या कौन सी कामयाबी हासिल की? बिल्कुल आपने सही निशानदेही किया और मलिक साहब की भी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। एज़ पाकिस्तानी हम में से हर कोई पाकिस्तान के किरदार से खुश है और पाकिस्तान वाकई एक बहुत रिमार्केबल किरदार अदा कर रहा है और अल्लाह करे पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब हों, जो कि बहुत उम्मीद नज़र आ रही है कि इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगी। लेकिन इन दी एंड ये जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो 1 महीना 2 महीने तक आपको एक जिसको कहते हैं हुकूमत के लिए एक एनर्जी बूस्टर होता है कि हाँ भाई हमने ये सक्सेस एक आपने सक्सेस आपने की है हासिल और आप उसको बताते हैं। लेकिन इन दी एंड फिर आपका वास्ता वही इंटरनल इश्यूज़ के साथ ही आगे पड़ता है और फिर वहाँ पर आपकी इवैल्यूएशन जो अवाम ने करनी है वो उसने इंटरनल इश्यूज़ के हवाले से ही करनी है। तो इसके लिए बिल्कुल मेरा ख्याल है सबसे पहले ये जो लोड शेडिंग की मैनेजमेंट थी, ये बेसिक पहले पेट्रोल के प्राइस जो बढ़े, उसके बाद फिर लोड शेडिंग स्टार्ट हुई। तो इसका मतलब है कि जंग के जितने भी इफ़ेक्ट्स आने थे उसके लिए हमने कोई तैयारी नहीं की थी, क्योंकि हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि बाकी मुल्कों में कितने प्राइसेस बढ़े, कैसे कैसे लोगों ने मैनेज किए, मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने प्राइसेस को बढ़े हैं, लेकिन क्या इस हद तक उन्हें उसका बर्दाश्त करना पड़ा जो पाकिस्तानी अवाम को करना पड़ा। फिर आगे लोड शेडिंग का वाला जो है, सबसे तकलीफ दह बात यह है कि आप कैपेसिटी पेमेंट ले रहे हैं सार्फिन से, मुस्तकिल ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
آپ سے وہ شارٹ فال جو ہے وہ مینیج نہیں ہوا. تو یہ میرے لیے تکلیف دہ بات ہے کہ یا تو مجھے یہ ہے نا کہ بھائی بجلی نہیں مل رہی اور مجھے پیسے بھی نہیں دینے پڑے, تو وہ ایک الگ کہانی. اب آپ کو پیسے بھی دینے پڑے ہیں لیکن آپ کو بجلی بھی نہیں مل رہی. میں ایڈ کر لیں عمران صاحب, اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے ریسنٹلی بیسکلی یہ پالیسی بنائی کہ جی آپ گورنمنٹ کی بجلی کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ چکا ہوا ہے, اگر آپ اپنی بجلی بھی بنانے کی کوشش کریں گے نا تو ہم نے آپ کو وہ بھی نہیں بنانے دینی. ہم نے پالیسی ایسی انٹروڈیوس کر دی ہے کہ پہلے جو ریٹس ہیں ہم ان ریٹس کو بھی کٹ آف کریں گے. ہم آپ کو ڈسکریج کریں گے کہ آپ نے اپنی بجلی بنانی, آپ ہم سے لیں, لیکن ہمارے پاس بھی بجلی نہیں ہے تو نہ ہم آپ کو بنانے دیں گے اور نہ ہمارے پاس ہے. لیڈ کیپچر اسی کو کہتے ہیں. اور اگر تو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو نا اویس صاحب کے گھر میں بھی تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہاں پر تو ایس ڈی او کے گھر میں بھی شاید میرا خیال ہے کہ لوڈ شیڈنگ اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح باقی لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہے, عام شہریوں کے. تو کئی ایک مسائل ہیں. پاکستان کے عوام کبھی بھی پاکستان کے حکمرانوں کا سبجیکٹ نہیں رہے. یہ لوگوں کو نعرے اشارے مار کے اس طرح کی باتیں کر کے اقتدار تک پہنچنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, وہ بھی ہم کو بیوقوف بنایا ہوتا ہے. لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک پاپولر جو ویو ہوتی ہے, پاپولر بات ہوتی ہے, اس کے خلاف جانا بھی بڑا دل گردے کا کام ہوتا ہے. میں چونکہ ایک ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا کہ یہ مس مینجمنٹ کہاں پہ ہوئی ہے, کس طرح سے ہوئی ہے, کس نے کی ہے. اب یہ کام کن کا ہوتا ہے؟ یہ ایکسپرٹس کا کام ہوتا ہے. ایکسپرٹس کس نے ہائر کرنے ہوتے ہیں یا پھر اپنے ساتھ رکھنے ہوتے ہیں؟ مخالف قوتوں نے, سیاسی قوتوں نے رکھنے ہوتے ہیں. تو ہماری بات تو نہ ادھر ہو رہی ہے نہ ادھر ہو رہی ہے. تو ہم تو, میرا مطلب ہے کہ مجبور محض ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ حکومت میں آگے چلیں. یہ تو خیر جیسے بھی آگے, اور جو اپنی طرف سے بڑے اوریجنلی آئے تھے انہوں نے بھی آ کے کیا کر لیا. آپ کا گلہ اپوزیشن سے ہے؟ میرا دونوں سے ہے. نہیں, حکومت سے تو ہے ہی ہے. چلیں اپوزیشن ان کو کرٹیسائز کو پارلیمنٹ میں تو اپوزیشن نے کرنا. دیکھیں کہ یہاں پر وہ تھوڑی سی کوشش کرنے, پتہ نہیں وہ بھی کتنی سچی ہوتی ہے بات, اللہ بہتر جانتا ہے. اگین کہ ان کی بات شاید سننے والے کم لوگ ہیں. تھوڑا بہت اگر کوئی کرتی ہے اس طرح کے ایشوز کے اوپر تو وہ شاید جماعت اسلامی کر لیتی ہے اس طرح کے کام کہ جی کہ یہ الیکٹرک کے بارے میں بہت کچھ کیا تھا. تو پاکستان کے عوام, پاکستان کی اشرافیہ کا اور رولنگ جو ایلیٹ ہے اس کی پرائرٹی نہیں ہے, ترجیح نہیں ہے, سبجیکٹ ہی نہیں ہے. تو یہ بدقسمتی ہے. میں اس کے اوپر اور صاحب میں یہاں پہ حکومتی نااہلی تو ہمیں نظر آ رہی ہے, لیکن دوبارہ میرا کویشچن یہی ہے کہ میں اور آپ جو ہیں ہم پارلیمنٹ کے ممبرز نہیں ہیں. ہم نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس کے اوپر بات نہیں کرنی. اپوزیشن ہیز ٹو ٹیک دا گورنمنٹ ٹو ٹاسک کہ جی یہ کیا کیا آپ نے, یہ کس قسم کا فارمولا تھا جس کے تحت آپ نے ایک یوزر کو خود بھی منع کر دیا بجلی بنانے سے, منع نہیں, میں ڈسکریج کر دیا, آپ نے ڈسکریج کر دیا اس کو بجلی بنانے سے, اور پھر خود بھی نہیں دے رہے, خود بھی آپ کی کیپیسٹی پوری نہیں ہے. تو پھر میں آپ سے دونوں سے میں کیا سوال کروں, حکومت اور اپوزیشن دونوں سے میں کس طرح سوال کروں؟ تھینک یو منصور صاحب. ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا, ہمارے ایک کلیگ ہیں, انہوں نے ایک سٹوری کی تھی اپوزیشن لیڈر پہ کہ اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی میں اپنا سٹاف پورا کرتے پھر رہے ہیں کہ میرے سٹاف ممبر اتنے ہونے چاہیے, کیونکہ میرے سے پچھلے جو اپوزیشن لیڈر تھے ان کے پاس 12 یا 18 لوگوں کا سٹاف تھا, مجھے سٹاف کم ملا ہوا ہے, مجھے گاڑیاں زیادہ ملنی چاہیے, مجھے یہ ملنا چاہیے. دو کہ اس کے اوپر اپوزیشن لیڈر نے اس کے اوپر بات بھی کیا, انہوں نے بعد میں کہا جی پروپیگنڈا ہے, یہ ہے, وہ ہے, آل دیٹ. اور ہمارے وہی کلیگ جنہوں نے یہ سٹوری کی تھی انہوں نے ڈاکیومنٹس بھی بعد میں پبلک کر دی. انہوں نے کہا جی دیٹس دا ڈاکیومنٹ جو آپ کے ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. اگر پرائرٹیز آپ کا ذاتی سٹاف, آپ کی ذاتی گاڑیاں یا پروٹوکول ہوگا اپوزیشن لیڈر کا, اور پھر اس اپوزیشن لیڈر کا کہ جن کو آپ نے, میں نے یا ہم 5 لوگ جو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے کم از کم بڑا پرنسپلڈ اپوزیشن لیڈر یا پرنسپلڈ پولیٹیشین سمجھا ہوا تھا, تو ایونچولی وہ بجلی پہ بات نہیں. سٹاف کا پرنسپل سے کیا تعلق ہے؟ مطلب ایک پرنسپل سٹاف والا بندہ بھی تو کہہ سکتا ہے میرا سٹاف پورا کر کے دو. نہیں, سٹاف 12-14 لوگوں کی کیا ضرورت ہے, 12-14 لوگوں 18 لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ جسٹ بیکاز کہ ماضی کے ایک اپوزیشن لیڈر کے پاس یہ تھے کہ پریزیڈنٹ سیٹ نہیں ہو جاتا. نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں, اس پہ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر بات بھی ہوئی. جو سٹاف جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی عمران وہاں پر پلی یہ تھی کہ ماضی کے اپوزیشن لیڈر کے پاس یہ تھے, سو آئی ڈیزرو دیم. یہ کوئی آئی تھنک میرے نزدیک لیکن پھر بھی وہ اتنا سٹاف ممبر چلے, اگر ان کا بنتا بھی تھا آپریٹر کو اسٹینوگرافر کو سیکریٹری کو سٹاف اب لے لیں. اصل بات یہ کہ اپنا کام بھی تو کریں نا, جو عوام کے آپ نہیں یہ سوال پوچھا کہ ان ٹاپکس کے اوپر میں نے اور آپ نے نیشنل اسمبلی کے اندر بات نہیں کرنی, اس کے اوپر چکدی صاحب نے کرنی, سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کرنی. تو کیا انہوں نے اس کے اوپر بات کی؟ تو ابھی تک کا جواب ہے نہیں. انہوں نے عمران خان ابھی تک وہ اس پہ بھی بات نہیں کر رہے نا, اب تو اس پہ بھی بات نہیں کر رہے. لیکن اپوزیشن کہیں نہ کہیں نظر تو آئے نا, کچھ نہ کچھ تو کرو بھائی.
ابھی میں سہیل بڑھائی صاحب کو دیکھ رہا نہیں تھا, اب اپوزیشن بھائی جب آپس کی لڑائیاں ختم کرے گی تو کچھ کرے گی نا, آپ حالات تو دیکھیں. وہ آپ نے اور میں نے تو ختم نہیں کروانی, وہ اپوزیشن نے خود ہی کرنی ہے نا, دیٹس دیئر انٹرنل میٹر. وہ اپنا ان کا سیاسی اپنا کشمکش چل رہی ہے, پاور پالیٹکس ود ان دا پاور چل رہی ہے, تو ان کا ہیڈک ہے, ہمارا نہیں ہے. میرا ہیڈک یہ ہے کہ میں لاہور میں گھر سے نکلتا ہوں تو ایک مجھے لوگ بنیادی چیختے طور نظر پہ آتے ہیں. مسئلہ بتائیں. میں ایک بیٹھ کے اسیس کر رہا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ کا مسئلہ علیمہ گنڈا پور سے ہوا, علیمہ خان صاحبہ کا مسئلہ جو ہے وہ شیر افضل مروت کے ساتھ ہوا, علیمہ خان صاحبہ کا مسئلہ مشال یوسف زئی کے ساتھ ہوا, علیمہ خان صاحبہ کا مسئلہ اب سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ ہوا, اور کتنے ہیں جو کہ ایکچولی ابھی پبلک میں نہیں آئے ہوئے, پبلک ڈومین میں ابھی نہیں آئے ہوئے. سو آپ لوگ بہتر نہیں ہے بیٹھ کے فیصلہ ہی کر لیں کہ یا تو عمران خان صاحب کی فیملی کو پی ٹی آئی چلانے دیں یا پھر جو بیٹھے ہوئے ان کو چلانے دیں. اس کا کیا حل نکل سکتا ہے؟ نہیں تو پی ٹی آئی چل کے بھی کیا کر رہی ہے, وہ تو ان کے جتنی تحریکیں جتنی بھی ان کی چلی ہیں وہ آپ کے میرے لیے عوام کے لیے تو نہیں چلی. وہ خان صاحب کو باہر نکالنا, جیل کو توڑنا ہے, یہ کرنا ہے. پولیٹیکل سٹانس تو کوئی بھی ان کا عمران بھی ہو سکتا ہے نا, جو ان کا پولیٹیکل ایک نیریٹو بلڈنگ تھی کہ یار آئی تھنک ہی مینز از پرائیورٹی, آپ کی پرائیورٹی عمران خان کی رہائی ہے بس. وہ پہلے تو پرائیورٹیز اور تھی نا انٹائرلی, کہ وہ اس نظام کو ہی نہیں مانتے تھے, لیکن جب راجہ ناصر عباس صاحب آئے یا اچک صاحب آئے تو کم از کم یہ ایک امیج آ گیا کہ یار نظام کے ساتھ چل پڑے ہیں, کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہے اور یہ اپوزیشن جو ہے کوئی مذاکرات کرے گی, عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مذاکرات کرے گی, یا باقی جو بہت سارے ایشوز ہیں وہاں پر ان کو جو معاونت گورنمنٹ کو ان کے اینڈ سے چاہیے وہ بھی تو ایک عظیم لیڈر کا فیصلہ ہے نا کہ اپوزیشن یہ والے کریں گے لوگ اپنی پارٹیز جو. یہ ان کا فیصلہ, ہاں تو یہ ان کا فیصلہ ہے, فیئر انف, یہ ان کا فیصلہ ہے. علی امین گنڈا پور میں ان کا فیصلہ تھا, سہیل آفریدی میں ان کا فیصلہ ہے. مجھے لگتا ہے یہ ہمارے جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہے یہ بھی ان کا فیصلہ. اور انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس تو تینوں بہنوں کو بھیجا گیا تھا آفس میں کہ جناب پلیز آپ یہ عہدہ قبول کیجیے. دو انٹرنل پالیٹکس کے اندر کافی کچھ تحریک انصاف کے اور بھی چل رہا ہوگا, بہت سارے لوگ اور بھی مائنس پلس ہوتے دکھائی دیتے ہیں. ایون کل پرسوں کی سٹیٹمنٹ جو ٹیوزڈے گزرا ہے, اس دن کی سٹیٹمنٹ آپ نورین صاحبہ کی دیکھ لیجئے, تو وہ پاکستان کے جو انٹرنیشنلی جو پاکستان کو جو اس ٹائم پہ لائم لائٹ ملی ہوئی ہے اس پہ بھی انہوں نے بات کی کہ پاکستان کے انٹرنل حالات کب سٹیبل ہوں گے. ہم انٹرنیشنلی بات کر رہے ہیں, obviously پاکستان نے بہت نہیں, تو آپ کی نظر میں یہ جو انٹرنیشنلی جو پاکستان کو ریکگنیشن مل رہی ہے اس کا اثر لوکل پالیٹکس کے اوپر نہیں ہوگا کیا موجودہ گورنمنٹ کو؟ آپ کی نظر میں, آپ کی رائے چاروں دیجیے گا, کہ اس سے حکومت کا کوئی گڈ ول لوکل پالیٹکس میں یا لوکل ووٹر کے درمیان نہیں بڑھے گا؟ دو چیزیں ہیں اس میں. ایک, کیا ان کا ووٹ بینک بڑھے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. کیا یہ سٹیبل پوزیشن میں ہو گئے ہیں, ان کے چیلنجز کم ہو گئے اپوزیشن کو لے کے؟ ڈیفینیٹلی یس. عمران خان صاحب کو لے کے, پی ٹی آئی کو لے کر جو ان کے چیلنجز تھے وہ کم ہو گئے تو ڈیفینیٹلی. ملک صاحب کو فرق پڑے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں جی ووٹ بینک کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا, میرے پاس کوئی پیمانہ اس وقت نہیں ہے جب تک انتخابات نہیں ہوتے. یہ پچھلے شو میں بھی ایگزیکٹ یہی بات اپنے پچھلے کسی کو تو اسسمنٹ تجزیہ کہتے ہیں نا. دیکھیں اسسمنٹ یہ ہوتی ہے, اسسمنٹ پاکستان میں تو ایک بندہ کہتا ہے جی میں تو نہیں ووٹ پا کے آیا, ہر بندہ دوسرے کو ووٹ ڈال رہا ہوتا ہے جی تو نہیں پا کے آیا. ٹھیک ہے, اس لیے پاکستان میں وہ اسسمنٹ ہو بھی نہیں سکتی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب تک کوئی الیکشن نہیں آتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت حکومت کی جو ہے 10-20% ووٹ نیچے گئے ہیں, یہ اوپر چلے گئے. حکومتوں میں, سیاسی جماعتوں میں میٹر کیا ہوتا ہے؟ میٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کس حد تک, جس کو یہ تو پی ٹی آئی مانتی نہیں تھی, وہ کہتی تھی سسٹم کا باپ عمران خان ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سسٹم کا باپ عمران خان کہاں ہے. سسٹم کا باپ عمران خان کہتے آپ نے ان کو جیل کا باپ بنا دیا, وہ جیل میں 4 دفعہ تو آپ نے خود کہہ دیا. سر میری گزارش سنیں نا, دیکھیں کہنے کی حد تک اندر رہ کے سب نوکے لایا, یعنی کہنے کی حد تک آپ نے ایک گلیمرائز چیزوں کو کیا ہوا ہے. میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا ملک صاحب, ضرور جی, میں چاہوں گا کہ جی کر لیں تاکہ میں ہم نے ان کو بتایا ہوا ہے جی کہ دیکھیں سسٹم کا باپ ہے جی, سیاسی جماعت جناب اس نے بڑی شاندار بنائی. یہ وہ چیزیں ہیں جو تحریک انصاف کو کہیں اور کسی سیارے میں لے کر چلی جاتی ہیں. پارٹی کے اندر اختلافات ہے پہلے دن سے ہیں, پارٹی بنی نہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں, اس دفعہ نہیں کہتا ہوں, ہر بار کہہ جاتا ہوں, پھر آپ کے سوشل میڈیا پہ وہ میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے اقتدار سے نکلنے کے بعد سیاسی جماعت کا کردار ادا نہیں کیا. ٹھیک, وہ ایک ایسی جماعت ہے جس کو پتہ ہی کچھ نہیں اس نے کرنا کیا. اچھا, آپ کی ڈیفینیشن چینج ہو گیا, آپ نے پہلے کہا تھا وہ تو سیاسی جماعت ہے ہی نہیں. کلب ہے کہ میں تو کہتا ہوں یہ فرینڈز کلب ہے, سیاسی جماعت ہے. بڑا کلب, وہ کلب بہت بڑے ہو جاتے ہیں, پوری دنیا میں ایسا کلب نہیں, بڑے کلب ہو جاتے ہیں سر, بڑے فینس کلب ہوتے ہیں. اتنا بڑا کلب دنیا میں بہت بڑی کتنا ووٹ لیا تھا 2024 میں؟ نہیں ویسے بھی دیکھیں اتنی ان کے لیڈر جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں, ان کے کارکن اتنی قربانیاں دی ہیں. اچھا سوال یہ ہے کلب جو ہوتے ہیں ان کے لوگ اتنی قربانیاں تھوڑی دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پہلے جس دن سے عمران خان سے اقتدار سے نکلیں گی, وہ آج کی کہانی ہے, علیمہ بی بی کی لڑائی, بشا بی بی کی لڑائی, شیر افضل مروت کی لڑائی, فواد چوہدری صاحب کی لڑائی, یہ تو لڑائیوں میں چلنے والی پارٹی ہے. اور پھر کہتے ہیں جی خان صاحب کا کوئی قصور نہیں, خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں, یہ باہر لڑے جا رہے ہیں. وہ بھائی خان صاحب لڑانے والے ہیں, وہ کس طرح؟ خان صاحب چاہتے نہیں ہیں پولیٹیکل پارٹی بنے. جب سب میں میری عرض سن لیجیے گا, آپ اختلاف کریں بے شک. عمران خان صاحب نے کبھی اپنی پارٹی کو ایک منظم پارٹی بننے دیا ہی نہیں, کبھی. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں,
لوگ ایک دوسرے کے خلاف شکایات، جب وہ باہر تھے تب بھی چاہتے تھے شکایات آئیں، اسے پوچھیں ہاں بھائی نعیم الحق صاحب کی بنیا سر وہ فلاں میرے بڑے خلاف ہے. وہ یہ اس بات کے مزے لیتے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے پاس آ رہے ہیں. جیسے ایک ہوتا ہے نا بندہ بن کے مہاتما بن کے بیٹھ جاتا ہے کہ میری پوری پارٹی بھی لڑتی رہے آپس میں، وہ لوگ میرے پاس چل کے آتے رہے. کیا جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب میں نے اور آپ نے تو سیکرٹری جنرل نہیں بنایا، عمران خان صاحب نے بنایا. یار برسٹر گور صاحب کو جڑے بھائی نا بندے شواواں دا کوئی چکر ہے، سخت آ رہی ہیں مینوں کرنٹ پے رہے ہیں. اچھا کرنٹ آ رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. ویک اپ کال ہے آپ کے لیے، ویک اپ کال ہے. اس بہانے ہاتھ میں بلب بجلی ہے. اچھا اب آپ نے اس پارٹی کو اب کہتے ہیں جی باقیوں کو مورد الزام ٹھہرا دیں، خان صاحب کو پوچھنا کہ بھائی خان صاحب ہی ذمہ دار ہیں جو آج پاکستان تحریک انصاف جس سٹیج پہ آگے کھڑی ہے. اچھا جی میں آخری جملہ میں کہہ دوں جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا. نہیں دیکھیں جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جی پولیٹیکل پارٹیز ہماری ان کا نیریٹو اپنا ہی ہوتا ہے، ان کو عوام کے مفاد سے کوئی غرض نہیں ہوتی. عمران خان صاحب نے اس ملک کے اندر نعرہ لگایا تھا کہ وہ ایک روایتی سیاستدان نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں اسی سسٹم کا حصہ آج تک بنی ہوئی ہے جو ماضی میں بنی رہی. وہ سسٹم یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوا کرتی ہے اسمبلی کے اندر، جو حکومت کی کارکردگی کو، حکومت کی تمام کرپشن کو، حکومت کے تمام ایسے کاموں کے اوپر نگاہ رکھتی ہے، رپورٹس لے کر آتی ہے اور جائزہ لیتی ہے، آڈٹ کرواتی ہے. جناب یہ آپ نے غلط کام کیا. خیبر پختونخوا کی یہ روایات بن چکی ہیں کہ حکومتی جماعت کا بندہ ہی پی اے سی کا چیئرمین ہوگا. اور یہ جو اے این پی نے کام کیا، پی ٹی آئی 13 سال سے یہ کام کر رہی ہے. پنجاب میں کون ہے سر؟ میری گزارش سن لیجیے. یہ پاکستان تحریک پی ٹی آئی نہیں چھوڑی ہے، پی ٹی آئی کے پاس تھی. پی ٹی آئی نے ریزائن کر دیا تھا نا سر، پی ٹی آئی کے پاس تھی نا. جنید اکبر صاحب تھے نا لاسٹ تو جنید اکبر میری گزارش سنیں کہ کہاں پہ جنید اکبر قومی اسمبلی. میں کہتا ہوں جی خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں 13 سالوں سے پی ٹی آئی اپنا ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئر بناتی ہے. اس لیے کہ وہ احتساب کے اس لیے سن لیں، اس لیے کہ وہ لوگوں کو احتساب کرنا چاہتے ہیں، اپنا احتساب بھی کروانا چاہتے ہیں. اچھا سنیں اب دیکھیں پہلی بات 3-4 سمینہ صرف ایک جملہ ایڈ کر لیتے ہیں. چلیں یار آپ کا جملہ تنگ کر رہے ہیں. مقبولیت کا کام ملک صاحب نے پیمانہ کیا ہے. منصور بھی 2-3 مثالیں ہیں. ہمارے پیٹرولیم منسٹر ٹی وی پہ آ کے جب پرائسز بڑھاتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر بحث سٹارٹ ہوتی ہے کہ جناب کس فارمولے پہ بڑھا دیا، ابھی تو جو آپ کا پرانا سٹاک پڑا ہوا تھا یہ وہ. اگر مقبول ہوتے، اگر یہ ہوتا کہ لوگوں کو جواب دیں تو پیٹرولیم پرائسز ویسے نہ بڑھتی. آج میرا منسٹر آ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جب مجھے بتاتا ہے، اور آج میں دیکھ رہا تھا ان کو اعلان امتیاز بھی ملنے والا ہے ڈیز ٹو کم. لغاری صاحب ٹی وی کے اوپر اگر آ کر ان کو مقبولیت کا کیا ہوتا نا کہ مقبول ہیں یا عوام میں واپس جانا ہے، جواب دیں، تو آ کر کم از کم یہ ریزن نہ دیتے کہ جناب جنگ کی وجہ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ٹیمپریریلی تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ ہے ٹھیک ہو جائے گی. راجہ صاحب کیا یہ بھی ہم بلا وجہ مطلب ظاہری بات ہے اگر میں یہاں میں حکومتی کوئی رکن تو نہیں بیٹھا ہوا، لیکن وہ ہم اگر ہوتے تو میرے خیال میں وہ ضرور یہ پوائنٹ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں، ہم پیٹرول کی پرائسز فکس کرنے سے پہلے اس کی ڈیبیٹ لائیو رکھے ٹی وی کے اوپر کہ بھائی جان یہ یوں ہے یوں ہے. وہ ڈیبیٹ اینڈ تک، وہ ڈیبیٹ اینڈ تک چلتی رہی کہ جو پروفٹ گیا جو وہاں پر پلس گیا وہ اچھا چلو بات نہیں. سمینہ کی باری. گو اٹ سمینہ، گو اٹ. لیکن 2-3 باتیں ہیں. پہلی تو میں بڑی حیران ہوئی کہ ملک صاحب کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ادھر خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو ہے وہ اگر وہ نہیں بنا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا تو انہوں نے بات کی. اچھی بات اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے، جو بالکل صحیح بات. لیکن مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ مطلب آپ خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کے ساتھ اگر کوئی ناانصافی ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ بات کریں، اور جو اوور آل پنجاب میں، سندھ میں، وفاق میں، ہر جگہ مطلب اپوزیشن لیڈر آپ نے سرے سے اڑا دیے، ان کے نا اہل کرا دیے. جو اپوزیشن جو لوگ اپوزیشن کر سکتے تھے ان سب کے اوپر 9 مئی کے مقدمات ہیں. آپ لوگ بھی بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ انہیں بنا دیا علامہ راجہ ناصر عباس کو یا محمود اچکزئی کو. ان کے پاس کیا چوائس تھی بھائی؟ جس بندے کو وہ بناتے ہیں، سن لیں اب بات تو سن لینا، بات تو سنیں. میں چوائس کی مطلب یہ کہہ رہی ہوں کہ جس کو بھی وہ بناتے. اب سہیل آفریدی کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا، پہلے وہ 9 مئی میں باقاعدہ نامزد ملزم نہیں تھے. 2.5 سال بعد اچانک انہیں یاد آ گیا کہ اوہو اینو بھی چپا دو. تو ایک نیا آپ نے دیکھا کہ ان کے کہنے کا مقصد کیا ہے، اپنی پارٹی سے وہ کس کو بنائے. آپ لوگ اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سیکرٹری جنرل وکیل کو بنا دیا، سلمان اکرم راجہ کو کیوں بنایا. آپ کے آدھے لوگ جو تھے وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے، آدھے لوگ جو تھے باقی بچے وہ سارے جیلوں میں ہیں. آپ کے پاس جو کچھ لوگ رہ گئے تھے ان میں سے جن کو انہوں نے بتایا، پہلے کون تھے؟ عمر ایوب صاحب تھے، پھر بعد میں انہیں اپوزیشن لیڈر بنایا تو وہ سیکرٹری جنرل سے انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کیا، پھر انہیں بنایا گیا سلمان اکرم راجہ کو. جس کو وہ بنا رہے ہیں اس کو وہ نااہل کر رہے ہیں. زرتاج گل صاحبہ کو بھی کوئی ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بنایا تھا سم تھنگ کچھ، ان کو نااہل کر دیا.
تو جو آپ یہ جہاں بات کریں کہ جی ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین شپ نہیں ملی، وہاں آپ یہ کیوں نہیں بات کرتے کہ ادھر اپوزیشن کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ ہسپتال میں نہیں بھیج رہے. اعجاز چودھری صاحب کی کڈنی کے بارے میں دیکھ لیں، ان کا کیا ایشو ہے. یہ یاسمین راشد صاحبہ اتنی بیمار ہیں، آج مشرف صاحبہ کے لیے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف کا یہاں پہ بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں، وہ سسٹم کو نہیں مان رہے، پائے حکومت نہیں سے مان رہے، سسٹم تو وہی چلانا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر واقعی پاکستان تحریک انصاف کوئی واقعی بہتری چاہتی ہے، یار الیکشن سسٹم کے اوپر، انتخابی اصلاحات کے اوپر بات کر لیں، بیٹھیں اور کوئی راستہ نکالیں. یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر آپ کے خیال میں حکومت اب اصلاحات کے اندر کوئی شوق رکھے گی؟ سر نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہر ہفتے نہ لے رہا ہے، وہ شوق رکھتی ہے اس بات؟ سر ٹائم ضائع کیتا ہے نا، اس تو بعد کی ہونا، میرے کو سوال کرو گے تو میں دساں گا اس تو بعد کی ہونا، یعنی پاپولرٹی تو بعد بتائیں بہت بڑا حال ہونا ہے. کس کا؟ انہاں دا، پی ٹی آئی کا. جی جی. کیوں سر؟ اچھا آپ اگر ہوں شہباز شریف، آپ ہوں عاصم منیر صاحب، آپ نہیں آپ ہوں حکومت، تسی کی کرو گے؟ جو ہن تک کر دے ہو گو کی کرو گے؟ اچھا میں اور خاص طور پہ مجھے امریکہ سے ٹھنڈی ہوائیں اس طرح کی آ رہی ہیں. سر امریکہ کتوں ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی؟ اسرائیل تو علاوہ سوائے بھارت اور افغانستان کے باقی ہر جگہ سے. ہاں جی، اسرائیل، افغانستان، انڈیا تے پی ٹی آئی. پھر بھی ہم سب کہتے ہیں یار یہ کیا لائن دی ہے سر؟ دیکھیں یہ سانچے میں ڈالا ہے. اچھا جی نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط میں ٹھیک کر رہا ہوں، اسی نہ منو. میں آپ سے ایک عرض کروں، آپ نے پھر سمینا کی جو بات کی ہے، دیکھیں ہم نے یہ بات نہیں میں جملہ کیا لیکن میری سوال آپ کو دوبارہ آپ کو رائے ثاقب کی باری لے کے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کب کہا ہے کہ اگر کسی پی ٹی آئی کے شخص کے اوپر ظلم ہوا ہے تو وہ جائز ہوا ہے؟ ہم نے کوئی بات آج کے پروگرام میں بھی بات نہیں ہوئی. میں نے تو یہ کہا ہے کہ پارٹی آپ نے کمرے میں بھی کہا تھا کہ ان کو مارنا نہیں چاہیے. آپ نے ناظرین یہ واقعی یہ میرا ایک کلپ جانا چاہیے کہ ملک صاحب نے کہا تھا پی ٹی آئی کے بندوں کو مارنا نہیں چاہیے. دیکھیں گزارش ہے، سوال یہ جو ہم بات کرتے ہیں جس کا عمران صاحب نے بات کی کہ جناب آپ نے پارٹی کیا اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں سینٹ میں آپ نے دیگر پارٹیوں کو دے دیا. آپ کے پاس اسد کیسر صاحب ہیں، آپ کے پاس شاہرام ترکئی ہیں، آپ کے پاس علی محمد خان ہیں، آپ کے پاس علی محمد خان ہیں، آپ کے پاس سابق صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب. سن لینا کسی کے اوپر مقدمہ نہیں ہے، پارلیمنٹ میں جا کے تقاریر کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو گزارش سر یہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ہے نا جی، یہ جتنی لمبی لسٹ ہے سارے پارٹی کے رہنما وہاں پہ جا کے تقاریر کرتے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایون گڈا پور صاحب بھی وہ وزیر اعلیٰ تھے، ہٹا دیے گئے، وہ جیل میں تو نہیں ہے. ایک بہانہ. اچھا 9 مئی میں کون ہے بھائی؟ 9 مئی کے مقدمات میں اگر کوئی وہاں پہ گیا یا جس نے جا کے اس قسم کے فسادات کیے جیلوں میں تو وہ ہے، گھر سے پکڑ کے تو کوئی کسی کو نہیں لے کے آیا. بھائی صاحب آپ بڑے اچھے آدمی تھے، آپ عارف علوی صاحب 9 مئی میں ایون محمود اچکزئی کا اپوزیشن لیڈر کا جو نوٹیفیکیشن ہے 4 مہینے لٹکا کہاں پہ تھے؟ ایک سیکنڈ ملک صاحب، شاہ محمود قریشی کہاں پہ تھے؟ 9 مئی کو کراچی میں تھے، تو کہاں سے پکڑ کے ہر جگہ بری ہو رہے ہیں. تو آج اندر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج تک کیوں اندر؟ لیکن سمینا آپ یہ جو کہہ رہی ہیں اب تو بن گئے نا، اب تو اچکزئی صاحب ایک منٹ سر ایک منٹ، اب تو اچکزئی صاحب بن گئے، خان صاحب نے ہی بنایا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اپنے گلے شکوے ان کے ساتھ کہ نہیں جناب اب یہ گلے شکوے تو یہ تو خان صاحب سے کریں نا جا کے بھائی جان آپ نے کس بندے کو بنا دیا؟ خالی صرف ایک میں یہ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایک یہ بہت بڑا میجر ریزن تھا. اس کے علاوہ ظاہر ہے انہوں نے ایک اتحاد بنایا، انہوں نے ان کو ایک آنر کیا کہ جی آپ اپوزیشن لیڈر بھی بنے. ایک ان کو یہ بھی شاید کہیں تھا کہ اگر کوئی بات چیت کی بات ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے، اگر یہ لوگ ہوں گے تو ڈائریکٹلی ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے. محمود اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب لاہور بھی آئے تھے، آپ بھی اس گیدرنگ میں تھے جب صحافی سب تھے. ان کی آپ نے اس وقت جتنی گفتگو سنی تھی ان کا پورا ایمفیسائز اس بات پہ تھا کہ ہم نے ایک ڈائلاگ کرنا ہے، میں کنونس کروں گا سب کو. وہ ابھی بھی یہ بات کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب کا بھی مقصد ایک ان کا پرپز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر وہ ایک لے کے چیز چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اس چیز کو کیری آن کریں گے. ایک اپوزیشن لیڈر کا ان کے پاس عہدہ بھی ہوگا، حکومت بھی کمفرٹیبل ہوگی اور وہ بھی کمفرٹیبل ہوں گے. اگر کوئی بات چیت چلتی ہے تو وہ اچھی بات ہے. لیکن ایونچولی پھر وہی بات آتی ہے اگر ایک چیز کا پھر دیکھیں نا آپ، اسد کیسر صاحب بھی اسی تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بھی عہدیدار ہیں اور وہ بھی اس میں وہ کام
भाई अब आपकी चॉइस उन्होंने बनाना, आप पार्टी के बनाते हैं, अपनी पार्टी के। असल में मलिक वो साहब उनके ज़हन में, मलिक समीना साहब के ज़हन में advise करना फॉर्मूला था। सेट है कि जी आप जिसको भी बनाएंगे ना सर उन्हें अंदर जाओ। रेंट अपोजिशन आपने बना दिया लीडर, सर रेंट पे लिए हुए ना आपने पार्टी से, बिल्कुल सर रेंट ही, और क्या है। अच्छा किया क्यों था? अच्छा, चलें। फिर एक बात अब मैं सुनिए, इनको एक- समझा एक देता हूँ मिनट, किया एक क्यों। मिनट, नहीं, एक मिनट। डेस्परेशन का लेवल नहीं, है, वो नहीं, कहता है कि एक अगर मिनट, इस तरह एक नहीं मिनट। बाहर आ सकता तो समीना, इस तरह आ जा। आखिरी बात है, और देखिए, कार्ड, हाँ जी। जब आप ग्रेटर इंटरेस्ट में कोई इत्तेहाद बनाते हैं ना, तो आप इस तरह की चीजें करते हैं। मसलन आपने जब ये PDM PDM बनाई। इत्तेहाद था, मैं बिल्कुल वही, तो PDM आपने बनाई मौलाना आपने। फजल रहमान को सरबराह बनाया। बड़ी पार्टियां कौन थी? पीपल्स पार्टी People's या Party, PMLN PMLN थी, at that लेकिन time। उन्होंने सरबराह बनाया मौलाना तब फजल रहमान रेंटे साहब को। अपोजिशन तो तब अब रेंटे बात- अपोजिशन थी वो भी। नहीं रेंटे, अरे हो, लेकिन फिर लीड वही पीडीएम बात है। पार्लियामेंट के अंदर की बात- सियासत बात- और होती है, बात- पार्लियामेंट से बाहर से नहीं ज्यादा ऐसे और मत करें ना हाँ। कि वहां पर आके मौलाना को सर बना हाल दिया, बहुत PDM को भैड़ा सरबराह होना, मैं आपने। तो दस क्यों भाई इमरान और साहब? सर तुसी लेवल चेक करना आप देखिए, एक- अगर एक- वो अब इमरान साहब, अच्छा इमरान साहब, परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं वो एक अलग कहानी है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये कोई सर ऐसी पॉलिटिकल वो बात साइंस नहीं। के तमाम असूल, ज़ाब्ते और फार्मूले जो वो बताते हैं कि जब आप अपनी कोई ट्रेन मिस कर जाते हैं किसी भी वजह से, किसी गलत फैसले की वजह से, और अगली पार्टी जो है वो ज़्यादा ताकतवर हो जाए, तो फिर आपको गुंजाइश जो बची होती है वो भी नहीं बचती। ठीक, बार बार गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, और इतनी गलतियां, और अगले जो हैं वो कामयाबियां। अच्छा वैसे मैं एक हाइपोथेटिकल एक बात, राय साहब आप क्योंकि पीटीआई को कवर भी करते हैं, हाइपोथेटिकल बात, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई प्रैक्टिकली प्रॉपरली अलीमा खान साहबा के हाथ में ही दे दी जाए, उनको ही कोई ओहदा दे दिया जाए, और ये जो कश्मकश चल रही है ये खत्म हो जाए, वुड थिंग्स गेट बेटर फॉर पीटीआई? आई थिंक एग्जैक्ट वही होगा जो बुशरा बीबी के टाइम पे हुआ था, एग्जैक्ट वही पार्ट 2 होगा। नहीं, बुशरा बीबी का ओहदा तो कोई नहीं था, लेकिन वो एक लॉन्ग मार्च लीड करके आई वो ना साथ, वो इस्लामाबाद गड्ढापुर आई साहब ना, के साथ, हाँ, गड्ढापुर गड्ढापुर साहब के साथ आई ना, उसके बाद एग्जैक्ट आई थिंक वही होगा जो एट दैट टाइम। लेकिन इस बार नहीं तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? क्यों मैं क्यों बार बार पूछ सर रहा वो हूं? अपने मेरे लिए घर खुश, अपने घर खुश। नहीं सर, 10 मेरे दिन के एक अंदर मिनट सर, अलीमा खान साहिबा को सजा हो जाएगी। आई देखिए, वांट इस के पे- भाई इस वक्त अवाम को जो मुश्किलात है किसने आवाज उठानी है अंदर जाके नहीं भाई? इसमें सिर्फ अलीमा खान को आप ओहदा दें या वो पार्टी लीड कर रही हो या एहतजाज लीड कर रहे हो, अगले 10 दिन में अलीमा उनको खान को- आप जेल के अंदर देखेंगे। अलीमा किसको? खान को 6 अलीमा महीने खान साहिबा को exact सजा वही सुना कहा ना, देंगे, क्यों सजा सुना उनके देंगे? खिलाफ केसेस नहीं चल रहे। क्यों सजा सुना देंगे? आपने सुना नहीं नहीं है? वो कह रहे केसेस चल क्यों रहे सुना देंगे सजा? हैं। अच्छा ये जो मलिक साहब सुहेल- गारंटी देंगे सुहेल कि कोई अफरीदी सजा साहब नहीं हैं, होगी। एक रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग में पेशावर में जो हमला हुआ था, वहाँ पे सुहेल अफरीदी साहब की मौजूदगी पाई जाती है, जेल तो नहीं गए ना, वज़ीर है वहाँ की। ठीक, ये जो एक माहौल बना दिया कि अच्छा, उनको भी जेल में मलिक डाल साहब, एक देंगे, सेकंड, एक सेकंड। बंदे आपसे राय निकलते साहब, नहीं राय हैं। साहब। जो फुटेज जो 9th में एक साथ जोड़ के चलाई जा रही है उसके ऊपर सीएम साहब और उनकी अपनी टीम ने कहा है, उनके वज़रा ने कहा है कि ही वाज इन लाहौर, वो फुटेज लाहौर की है। अगर आप और वो 9th मई की फुटेज 10th मई को और वो 9th मई की कब फुटेज, की है? दैट्स व्हाट दे क्लेम इज। कब की है? वो कोई उससे पहले का इवेंट है, कोई उससे पहले सर का कोई event 10th है। मई वो को सर 2.5 साल बाद क्यों याद आया आप कि पेशावर- सुहेल आप अफरीदी जो है पेशावर- वो उधर नहीं थे 2.5 या साल नहीं बाद थे? भी वो तो उनके अपने पेज पे फुटेज डली हुई वो है। अरे लेकिन वो 9th मई पे- की नहीं पेज मैं के ये ऊपर कह रही That's हूँ, not पुलिस 9th ने May चालान जब बनाया केपीके के बहुत सारे लीडर्स के ऊपर बन रहे थे ना, तो उसी वक्त सुहेल अफरीदी पे बनना चाहिए था। ये 2.5 साल बाद क्यों एकदम से ख्याल आया कि हो ये उनके पेज के ऊपर मैं ये क्विक footage क्वेश्चन है? बिल्कुल मैं एंड पे हूँ, छोटा जवाब दीजिएगा मलिक Under साहब। pressure ये रखा है तहरीक ना। शुरू हुई थी इमरान खान रिहाई फोर्स से रमजान से पहले, इस सारी चीज़ के बाद ये जो कुछ हो चुका है, हम पिछले एक हफ्ते से 10 दिन में जो कुछ भी पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मौजूदा हुकूमत के हवाले से, ये आने वाले किसी दौर के अंदर अनकरीब में इमरान खान साहब को रिहा होता हुआ देख रहे हैं? ये जो तहरीक की बनी थी ना जी, इमरान खान रिहाई तो फोर्स, छोटा ये जवाब। इमरान खान भुलाई फोर्स में तब्दील हो चुकी है। ये बोल जाओ इमरान खान ने। जी समीना, नहीं, अभी मुस्तकबिल करीब में तो कोई इमरान से मैं एक जुमले में शायद ना जवाब दे सकूं, बड़ा अच्छा टाइम है ये, अगले इलेक्शन की तैयारी कर लें। अभी इमरान खान होगा साहब कब? जो है जदों भी अपने टाइम थे, वो कह रहे हैं अभी से 5 साल पूरे पे होगा, हाँ, लेकिन अभी से कर लें। हाँ अभी से तैयारी शुरू करें और इंतखाबी इस्लाहात जितनी आप गेन कर सकते हैं, जितना अचीव कर सकते हैं, वो कुछ तो लें इसी यार। लीडरशिप में बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राज साहब सर मैं या कहना- चेंज करने की मैं कह रहा हूँ कि किसी भी लीडरशिप से मामला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप यूं कहें कि इमरान खान साहब की सूरत में है ना, जी। ये इमरान खान साहब को कोई रास्ता निकालना चाहिए कि, और बेहतर ये है कि वो देखे कि मुस्तकबिल में आगे क्या होने वाला राय साहब, छोटा जवाब। दिस फोर्स नो नहीं हो सकती, No. इमरान खान साहब की राय नजर नहीं आ No. रही। बहुत शुक्रिया समीना पाशा साहब, नुसरत मलिक साहब, इमरान शफकत साहब, राय साकिब साहब। नाज़रीन आपने ये राय सुनी। अमन कायम करने की जुस्तजू पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर जारी है। बस ये दुआ कीजिए कि अमन जो है हमारे मुल्क के अंदर भी कायम हो, और अब तो मैं ये कहूँगा कि हमारी सियासी जमात के अंदर भी कायम हो, कि आपस की लड़ाइयाँ बंद हो। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।